اب نبی جو آتے ہیں وہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں، دل زندہ ہو جائے تاکہ دین نکل سکے. دل کے زندہ ہونے کی 3 علامتیں ہیں. دل زندہ ہے یا مردہ ہے، اس کی 3 نشانیاں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اطلب قلبک عند 3 مواطن، 3 جگہ پر اپنے دل کا امتحان لو، 3 جگہ پر اپنے دل کا امتحان لو. اور میرے بھائیوں، حشر میں جو فیصلہ ہوگا اس دل کی زندگی اور موت پر ہوگا. یاد رکھیں، فرمایا 3 جگہوں پہ دل کو تلاش کرو. عند سماع القرآن، قرآن کو جب تم سنو، پڑھتے ہوئے سنو یا کسی سے سنو. آدمی قرآن پڑھتا ہے تو سنتا ہے نا، کسی سے سنتا ہے. یہاں دیکھو، اپنے دل کو ٹٹولو، قرآن پڑھ رہا ہے، دل لگ رہا ہے یا دل گھبرا رہا ہے. تو فی مجالس الذکر، جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہو وہاں دل کو دیکھو، دل لگتا ہے یا نہیں لگتا. وفی اوقات الخلوہ، جب تم تنہائی میں ہو تو دیکھو دل اللہ کی محبت میں اور آخرت کی غور و فکر میں چلتا ہے یا دل دنیا کے اور دنیا کے وسائل کا شکار ہوتا ہے. اگر ان 3 جگہوں میں دل نہیں لگ رہا، اگر ان 3 جگہوں میں دل نہیں لگ رہا، فَصَلِ اللَّهَ أَن يَمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَهُ. تو اللہ سے دعا کر، یا اللہ مجھے دل عطا فرما، اس لیے کہ تیرا دل مر چکا ہے. اب کوئی حکومت زبردستی اس سے دین کا کام اور اس کو دین پہ کھڑا نہیں کر سکتی. یہ مرا ہوا ہے، نظر آتا ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ذہن سے نکل گئی کہ لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں، یہ نہیں دیکھ سکتے. اب دل اندھا ہو چکا ہے، ابھی تو کوئی نہیں دکھا سکتا. جب دل میں نور آئے گا پھر یہ دیکھ سکے گا، ویسے نہیں دیکھ سکتا. اب قرآن پڑھتے ہوئے سوچے گا. مجھے کیوں خیال آتا ہے کہ اگر میں چائے نہ پیوں تو میرے سر میں درد ہوتا ہے، یعنی چائے کی طلب مجھے محسوس ہوتی ہے. اور اگر قرآن پاک کی تلاوت کسی دن چھوٹ جائے تو کبھی پرواہ نہیں ہوتی کہ آج قرآن پاک نہیں پڑھا. نسوار والا منہ میں نسوار نہ رکھے تو بے چین ہوتا ہے، قرآن نہ پڑھے تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا. تم غلط ہے کیا؟ تم میں سے بہت سے نسوار منہ میں رکھتے ہوں گے. سگریٹ والا سگریٹ نہ پیے تو بے چین ہوتا ہے. قرآن پاک کی اتنی بھی طلب آج ہمارے اندر میں. میں غلط کہہ رہی ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں نے تو آپ کو پہلے اپنا بتا دیا کہ صبح چائے نہ پیئے تو سارا دن سر میں درد. کیا ہوا مولوی صاحب؟ ابھی چائے نہیں پی. لیکن مولوی صاحب اگر قرآن شریف کا سپارہ ایک دن نہ پڑھے تو اس کو پرواہ نہیں کہ آج میری تلاوت چھوٹ گئی. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں ایسے کوئی تواضع نہیں کہہ رہا، حقیقت. تو مطلب ہوا کہ ہمیں قرآن کی طلب ایک چائے کی پیالی کے برابر بھی نہیں ہے نا. اور تو اور چائے پی لے، مطلب کی نہ ملے تو بھی کہتا ہے چائے نہیں پی آج بھائی اور بناؤ، میرے مطلب کی نہیں. اور قرآن پاک کی تلاوت چھوٹ گئے احساس ہی کوئی. تو معلوم ہوا کہ ہمارا دل قرآن میں نہیں لگتا. جن کا دل قرآن میں لگتا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کی ایک رکعت میں عشاء کے بعد کھڑے ہوتے اللہ اکبر الاسلام سے شروع کر کے والناس کو رکوع کرتے تھے. پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ دل زندہ ہے. اور ہمیں تو صبح کی نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے. مولوی صاحب جو ہے نا رکعت لمبی کر دیتا ہے، یعنی مشکل ہے. خود میرا بھی حال. تو معلوم ہوا کہ ہمارے دل مر چکے ہیں، دل زندہ نہیں.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. اقرأ علیک وعلیک انزل, میں آپ کو سناؤں حالانکہ آپ پر تو نازل ہوا ہے. یعنی میرا جی چاہتا میں قرآن سنوں. آپ حضرت عبداللہ نے پڑھنا شروع کیا, آپ سننے بیٹھے. جب فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہاں پر جب آپ پہنچے حضرت عبداللہ آنکھ اٹھا کے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری رو رہے تھے. بس بس بس. تو ہمارے دل قرآن میں لگتے نہیں. معلوم ہوا کہ دل مر چکا ہے, اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. چائے کی پیالی جتنی بھی طلب نہیں رہی قرآن پڑھنے کی, حالانکہ یہ اللہ کی کتاب ہے. وفی مجالس الذکر, جب اللہ تعالیٰ کی بات چل رہی ہو اور قرآن اور حدیث کی بات چل رہی ہو, اس وقت اس مجلس میں بیٹھ کر تیرا دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے؟ اگر دل گھبراتا ہے اور ذرا سی مجلس لمبی ہوئی تو پریشان ہوتا ہے تو معلوم ہو کہ دل مرا ہوا ہے, زندہ نہیں ہے. ایک ہمارا ساتھی کیا تھا, رات 12 بجے تک دکان کھلی رہتی. معلوم ہوا کہ دل دنیا کے لیے تو زندہ ہے, آخرت کے لیے مر چکا ہے. اب اس مردہ دل سے کچھ نہیں ہو. دکان پہ 12 گھنٹے بیٹھنا آسان, اور مسجد میں آ کے اللہ پاک کے نبی کی بات کو سننا 15 منٹ مشکل. کیوں؟ دل زندہ نہیں. حدیث کی کتاب ہم پڑھتے ہیں, تعلیم, بزرگ کہہ رہے ہیں آدھا گھنٹہ ہر مسجد میں کتاب پڑھو. ہر جگہ یہ شکایت آ رہی کہ لوگ نہیں بیٹھتے, کیا کریں, آدھا گھنٹہ کیسے پڑھیں, لوگ ہی نہیں بیٹھتے. معلوم ہوا کہ دل مر چکا ہے. 12 گھنٹے دکان پہ بیٹھ سکتا ہے, آدھا گھنٹہ حضور کی بات نہیں سن سکتا. حضور کی بات جب حدیث پڑھی جا رہی ہو تو گویا کہ حضور تم نے بیٹھے بات کر رہے ہیں, گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم نے بات کر رہے ہیں. لیکن ہمارے دل مر چکے ہیں, چلو بھی نہیں رہے. امام ابو حنیفہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پر بات کرنے لگے. جیسے کہ نماز پڑھی سردیوں کی رات, نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آئے, دروازے پہ کھڑے ہو گئے. امام مالک نے ایک حدیث پڑھی, امام ابو حنیفہ نے ساتھ پڑھی. اب حدیث پر تبادلہ خیال شروع ہو گیا. دروازے پر کھڑے ہوئے, وہیں پر باتیں ہوتی رہی یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو. کیا معلوم ہے, دل زندہ ہے, دل زندہ ہے. ہم اپنی مسجدوں میں یہ 3 چولہے لگائے ہوئے, ہاں ان کی بات کر رہا ہوں, یہ تعلیم میں نہیں بیٹھتے کہ دل مر چکا ہے, دل زندہ نہیں ہے. ایک حدیث پڑھی, چل میرا بھائی چھٹی ہو گئی. ہمارا اپنا یہ حال ہے, تعلیم میں نیند آنے لگ جاتی. دکان کی نیند کیوں نہیں آتی, نیند آتی تو دباتا ہے اسے, پیشاب کو دبا کے بیٹھ جاتا ہے, بھوک کو دبا کے بیٹھ جاتا ہے. تعلیم میں نیند آتی کہ دل میں زندگی نہیں. میرے بھائی دل مر چکے ہیں. ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا صحابہ اور تابعین, ایک حدیث کے لیے. اور بتاؤں, ایک آدمی آیا ایک محدث کے پاس کہ حضور مجھے فلاں حدیث چاہیے, آپ سنا دیجیے. حدیث سنی ہوئی ہے, یہ نہیں کہ حدیث معلوم نہیں, حدیث سنی ہے لیکن اس سے سننا چاہتا ہے جس نے براہ راست تابعی سے سنی ہے, اور اس نے حضور سے, صحابہ سے اس نے حضور سے سنی. یہ طلب ہے کہ میں اس منہ سے سنوں جس منہ نے تابعی سے سنا. یہ ہے یہ حدیث معلوم ہے, صرف اس سے سننا چاہتے ہیں. ان کا بھائی میں تو مفت میں نہیں دیا کرتا, میں تو مفت میں نہیں دیا کرتا. حدیث صرف ایک ہے اور بڑی زبردست حدیث, اس لیے ہم بھی آپ کو مفت میں نہیں سناتے. ہاں, اس نے کہا جی پھر کیا قیمت ہے؟ میں نے کہا 1 سال روزے رکھو پھر سناؤں گا, 1 سال روزے رکھو پھر سناؤں گا. یہ بہت وہیں 1 سال پورے روزے رکھے, پھر آگے اب تو سنا دو, ساری حدیث سنا نہیں سنتا ہے. ہمیں آدھا گھنٹہ تعلیم میں نہیں بیٹھا جاتا, وہ 1 سال
ایک حدیث کی خاطر 1 سال روزے رکھتا ہے. فی اوقات الخلوہ، تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کو چلتا ہے، مخلوق کو چلتا ہے، دل میں کیا منصوبے اترتے ہیں. اب یہاں پتہ چلے گا کہ دل مردہ ہے یا زندہ ہے. بیٹھا ہوا ہے تاجر کو دکان کا دھندا، نوجوان کو کوئی اپنے دھندے، تصورات، تخیلات، اور اللہ کی طرف کو طبیعت راضی نہیں ہو رہی، یہ دل کی موت کی علامت. ابو ریحانہ گھر میں آئے، سفر سے واپس آئے، بیوی کو دیکھا، بیوی انتظار میں بیٹھی تھی. 2 رکعت کی نیت مان کے کھڑے ہو گئے، خلوت 2 رکعت کی نیت مان کے کھڑے ہو گئے. 2 رکعت کو شروع کی، فجر کی اذان ہو گئی. جب مسجد کو جانے لگے تو بیوی کہنے لگی ابو ریحانہ تو نے زیادتی کی. کیا؟ تو میں ایک تو سفر میں گیا ہوا تھا، اللہ کے راستے میں دیر سے واپس آیا، پھر میں تیرے انتظار میں ساری رات جاگ کے گزار دی. میرا بھی کوئی حق تھا تیرے، وہاں بھی تھکتے رہے، یہاں بھی کھڑے ہو کے تھکتے رہے، مجھے بھی تھکایا. امالنا من کا نصیب، ہمارا کوئی حق نہ تھا. یعنی کہ حق میں ادا کرتا اگر تو مجھے یاد رہتی. بس کمال ہے، میں تیرے پاس بیٹھی تجھے یاد کیسے نہیں ہے. کہنے کہ جب میں 2 رکعت کی نیت باندھ کے کھڑا ہوا تو میرے سامنے جنت اور دوزخ ایسی کھل کے آئی تو بس میں تو اسی میں گھومتا رہا، مجھے سب کچھ بھول گیا. اب یہ خلوت ہے، دل اللہ کو چل رہا ہے. معلوم ہے کہ دل زندہ ہے، مرا ہوا نہیں، دل زندہ ہے. صلت بن اشم عدوی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی. شادی کی پہلی رات حمام میں غسل کیا، پھر شادی کے کمرے میں داخل ہوئے. دیکھ کر بیوی کو بھی دیکھا، اللہ اکبر، نیت مان کے کھڑے ہو گئے. بیوی نے دیکھا تو اس نے اللہ اکبر، نیت مان کے کھڑے ہو گئے. دونوں میاں بیوی شادی کی پہلی رات ساری رات نفل پڑھنے میں گزار دی. صبح ہوئی، بھائی نے حال حال پوچھا، انہوں نے بتایا اللہ کے بندے تو بھی عجیب بے وقوف آدمی، ارے تجھے تیری شادی کس لیے کی تھی؟ اس لیے کی تھی ساری رات نفل پڑھتا رہا، اس کو بھی پڑھوا. بات یہ ہے تم نے مجھے صبح حمام میں نہلایا تو اس کے گرم پانی کو دیکھ کر مجھے دوزخ کا گرم پانی یاد آیا. پھر تو نے مجھے شادی کے کمرے میں داخل کیا تو شادی کے کمرے کی سجاوٹ کو دیکھ کر مجھے جنت یاد آ گئی. تو میرا بیوی سے دل ہٹ گیا، میں نے چل رب کو یاد کر. دل زندہ ہے. ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے پاس آ کر لیٹے، میرے لحاظ میں لیٹ گئے. ارے چھوڑ عائشہ، میں تو اپنے رب کو یاد کروں. چل میرا بھائی، اللہ اکبر کی نیت باندھی، صبح تک روتے 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 خدا زندہ دل ہے. بھائی ہمارے دل مر گئے، ان دلوں کو کیسے زندہ کریں؟ اس کے لیے نبی آئے، انبیاء آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. جسم کی زندگانی کے لیے ہمارے کاروبار چل رہے ہیں، کپڑے گرمی کے سردی کے، کھانے گرمی کے سردی کے، چائے کے قہوے کے نظام چل رہے ہیں کہ جسم زندہ رہے. دل زندہ رہنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو جسم کو باقی رکھتے ہیں. میری مراد دل کی زندگانی سے ایمانی زندگی، ورنہ دل کو میرا بھی زندہ ہے، آپ کا بھی دھک دھک کر رہا ہے، جب ٹھنڈا ہوگا تو ہم بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے. وہ الگ دل کا زندہ ہونا. ایک دل کا زندہ ہونا ہے ایمانی اعتبار سے. یہ دل ایمانی زندگی گزار رہا ہے، یہ دل مر چکا ہے، یہ ہے وہ آج ہمارے مرے ہوئے ہیں. تو دلوں کو زندہ کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی محنت لے کر آئے، اور 4 اعمال ہیں جب ان کو ہم کریں گے تو دل زندہ ہو جائیں گے. 4 کام: دعوت، تعلیم، ذکر اور عبادت. ان اعمال سے دل زندہ ہو جائے. اگر بھئی ایک چلہ ان اعمال کو کریں گے تو اس کے برابر زندگی اس میں آئے گی. 4 مہینے ان اعمال کو کریں گے تو اس کے برابر زندگی آئے گی. اور اگر مہینے میں 3 دن ان اعمال کو کریں گے تو اس کے برابر اس میں جان پڑے گی. اور اگر روزانہ ان 4 عملوں کو کریں گے تو روزانہ دل میں طاقت آتی جائے گی، طاقت آتی جائے گی، طاقت آتی جائے گی. تو بھرتا جائے گا، نکھرتا جائے گا، چمکتا جائے گا، دمکتا جائے گا، اور پھر ایمان کا نور اس کے اندر سے نکل کر
अल्लाह की कसम कुफर की जुल्मतों को तोड़ता हुआ सारी कायनात की हिदायत का जरिया बन जाए। आपके चलने से हिदायत फैलेगी, आपको देखकर लोगों को हिदायत आएगी, आपकी गुफ्तगू से लोगों को हिदायत मिलेगी, आपके बैठने से लोगों को हिदायत मिलेगी। हाँ, हमारे नौजवान हिदायत का जरिया बनेंगे, हमारे बूढ़े हिदायत का जरिया बनेंगे। ये 4 काम हम करने वाले बनेंगे। और ये 4 काम भाई हम अब आजकल साल में चिल्ला देते हैं, महीने में 3 दिन वो कोई देता है कोई नहीं देता, साल में चिल्ला कोई देता है कोई नहीं देता, तो उससे वो जो एक ईमान का नूर है वो टूटता रहता है और दिल में जिंदगी की रमक पैदा होती फिर मर जाती है, पैदा होती फिर मर जाती। अगर हम रोजाना इसकी मेहनत करें, रोजाना दावत तालीम जिक्र इबादत रोजाना करेंगे तो हमारा दिल रोजाना जिंदा होता रहेगा। फिर जिस्म तो मर जाएगा और दिल की धड़कन भी मौत पर बंद हो जाएगी, लेकिन दिल नहीं मरेगा, दिल जिंदा है और ये अल्लाह से चल रहा है, अभी जिंदा दिल है, ये मरा ही नहीं है। ये अपनी कब्रों में भी मौज उड़ा रहे हैं, कब्र की मट्टी में खा नहीं सकते, कब्र की मट्टी में खा नहीं सकते। ये जिंदा लोग हैं, मरते ही हाय हाय। एक सफर में आप जा रहे थे, एक सहाबी की ऊँटनी ने ठोकर खाई तो वो ऊँटनी से गिरे और इंतकाल हो गया। आपने कहा इसके पेट से कपड़ा हटाओ, कपड़ा हटाया तो उसके पेट पे पत्थर बना हुआ था। आपने फरमाया जब ये मरा है तो फौरन फरिश्ते जन्नत के खाने लेकर आ गए, इसलिए मुझे ख्याल आया कि ये भूखा होगा, कपड़ा हटाया तो पत्थर बना। अब ये मरा नहीं है, उसकी अगली जिंदगी शुरू हो गई। एक सहाबी की लाश लाई गई, आप हंसे, वो बड़ा बदसूरत था, काला रंग था। आपने कहा आह अल्लाह ने इसे बड़ा खूबसूरत कर दिया है, लक़द हस्सन अल्लाहु वजहक। गरीब भी था, आपने कहा कस्सर माल, इसके माल को भी अल्लाह ने कसरत से कर दिया। तय्यब राइहा तक, अल्लाह ने इसकी खुशबू को भी उम्दा कर दिया। और अगर मैं देख रहा हूँ 2 हूरें इसके सीने में दाखिल होने के लिए लड़ रही, एक चले जाना चाहती, दूसरी उसे चले जाना चाहती। अब ये मर के भी जिंदा है क्योंकि ये जिंदा दिल वाले थे, इनका ईमानी दिल जिंदा था। खबर इनके लिए राहत का पैगाम है। अला इब्न हज़रमी को दफन किया गया, बाद में ख्याल आया कि भाई यहाँ हम दफन कर रहे हैं, ये रेतली जगह है तो आके जानवर लाश निकाल के खा जाएं, या भाई यहाँ से लाश को निकाल लिया जाए। जब कब्र को दोबारा खोदा गया, अभी दफन किया अभी खोद रहे हैं, हज़रत अनस की रिवायत फरमाते हैं इज़ल क़ब्र मद्दल बसर नूरुन यतलअला। हमने देखा कि कब्र को जहाँ तक हमारी नजर जाती थी वहां तक खुलकर नूर से रोशन हो रही थी, और आला की लाश का पता ही नहीं था कहाँ चली गई। कब्र में लाश थी कोई नहीं, हालांकि अपने सामने दफन कर रहे हैं, और वहीं दोबारा सोच कर कि यहाँ लाश की बेहुरमती होगी, यहाँ से निकालो, आगे किसी सख्त जमीन में दफन करो ताकि कोई जंगली जानवर, सहराई जानवर खोद न सके। लेकिन जब कब्र को खोदा, लाश भी गायब, और जो चंद घंटे लाश वहां पड़ी थी उसकी बरकत अल्लाह ने दिखाई कि मैं अपने बंदों को कब्र में ऐसे रखता हूँ, कब्र नूर से जगमगा रोशन। तो ये मरा नहीं करते, सिर्फ पर्दा कर जाते हैं दुनिया से। मौत आती है बेशक, लेकिन इनकी मौत एक दूसरी जिंदगी को लेकर आती, दूसरी जिंदगी को लेकर। इन 4 कामों को भी रोज किया जाए। रोज करने की क्या शक्ल है? आप अपनी दुकानों के औकात घटा दो भाई, अल्लाह के वास्ते। मुसलमान के लिए हराम है, हराम कि सारा दिन कमाई करे, हराम है। इसलिए हराम है कि आखिरत में तो रहना करोड़ों बरस और दुनिया में रहना 60-70 बरस, 50 बरस, 40 बरस। 60-70 बरस के लिए 12 घंटे 18 घंटे कमाई
اور کروڑوں برس کے لیے 2 گھنٹے میں نہیں نکال سکتے. کتنے حماقت کی بات ہے. ایک اللہ کا دیدار 8 لاکھ سال کا. ایک اللہ کا دیدار لاکھوں برس کا ایک دیدار. یوں دیکھ رہے ایک دیدار. ایک ایک بیوی کے پہلو میں کئی سو برس لیٹا ہوا ہے. پرواہ کوئی زندگی تو ہو اس کے لیے کچھ بھی نہیں. مٹی کی عورت اور مٹی کے گھروں کے لیے جوانی لٹا دیتا ہے, کھپا دیتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, وہ ہاتھوں میں بھی رول جاتا ہے. اور سونے چاندی کے محلات اور جنت کی زعفران کی بنی ہوئی بیویوں کے لیے کچھ بھی نہیں. کتنے ظلم کی بات. کیا شکل ہو. یہ چلے والے 3 چلے والے بھائی سارے بازار کی ترتیب کو توڑ دیں, اپنی دکانوں کو چھوڑ کے مسجدوں میں آ جائیں. بس اتنا کمانا تھا, کما لیا, اب ہم انشاءاللہ اپنی آخرت کے لیے محنت کریں. روزانہ اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی مسجدوں میں آپ کم از کم جو 2.5 گھنٹے کا تھے تو کم از کم, ورنہ اس سے زیادہ 8 گھنٹے 6 گھنٹے 5 گھنٹے روزانہ آپ آخرت کی دعوت دیں. ان عملوں کو کریں. کچھ وقت دنیا کما لیں, کچھ وقت اپنی آخرت میں. ان عملوں کو کرتے ہوئے روزانہ انشاءاللہ ایمان ترقی کرتا رہے اور آپ آگے بڑھتے. اس لیے خصوصی طور پر ہماری جماعت کو بھیجا گیا کہ مسجد وار وہاں اپنے بھائیوں کی خدمت میں درخواست کی جائے کہ وہ اپنا کام شروع کریں تاکہ ایمان دن بدن ترقی پکڑے. دنیا کی رغبتی ہو, آخرت کا شوق ہو, جنت کا شوق ہو. تو بھائی کیا خیال ہے سر, کچھ کریں گے آپ؟ اللہ کو بھی پیار آ جائے گا سر آپ کو مسجدوں میں بیٹھا دیکھ کر. لوگ بازار آباد کر رہے ہوں, آپ اللہ کے گھر آباد کر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ کو پیار آئے. اور حدیث میں آتا ہے میں لوگوں کو برباد کرنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن مسجد کو آباد کرنے والوں کی وجہ سے ہٹا دیتا ہوں, اپنے عذاب کو ہٹا دیتا ہوں, آج وہ عذاب ہٹ جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اپنی جوانی کو قیمتی بناؤ, اپنے بڑھاپے کو قیمتی بناؤ. مسجد وار اب آپ حضرات روزانہ وقت آج کل جو ترتیب چل رہی عصر سے لے کر عشاء سے لے کر جب تک بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں, مغرب سے لے کر رات 12 بجے تک بیٹھے آپ, اور لوگوں کو دعوت دیں, ایمان یقین کی بات سمجھائیں, جنت کی دعوت دیں, اور اس سطح پر اپنے کام کو لے آئیں کہ ہر ہفتے ہم نے اپنی اس مسجد سے 3 دن کی جماعت نکالی. اسی مسجد میں ہم سن 84 میں آئے, غالباً اتوار کا دن تھا. تو یہاں والوں سے ہم نے کہا بھائی ہم نے شروع کی ہمیں جماعت نکالنی. تو یہاں کے جو اس وقت کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ جماعت تو ہماری شروع کی چلی گئی, اب کہاں سے نکلے گی؟ میں نے کہا آپ نیت کرو گے تو نکل جائے گی, نہیں نیت کرو گے تو نہیں نکلے گی. نیت کس بات کی کریں؟ سارے پرانے ساتھی چلے گئے اور پھر روزہ 10-15 آدمی چلے گئے. میں نے کہا اس محلے میں کتنے گھر ہیں؟ ان کا گھر تو بہت سارے ہیں, آبادی بھی 4-5 ہزار. میں نے کہا 15 آدمیوں کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اتنا آگے جا کے ہمیں 10-15 اور نہیں دے سکتا؟ آپ نیت تو کریں. وہی ان کی محنت خوشامد کر کے تھوڑی سی نقل و حرکت کی, شام کو 15 لڑکے سب تیار ہو گئے سے روزے کی. 3 دن میں 2 جماعتیں بننی سے روزے کی. جمعے کو نکلی, اتوار کو ہم آئے. اب وہ سارے نوجوان ان میں کسی نے وقت نہیں لگایا ہوتا. یہ عمر بیٹھا ہوا ہے, اس کو ڈھونڈ ڈانٹ کے لائے ہوئے تو امیر بن جا, اس نے چلا لگایا ہوتا. اس کی بڑی منتیں کی بھائی یہ تو غروب ہی ہو گیا جیسے چاند غروب ہوتا ہے, یہ تو مانا نہیں. پھر یہ مزہ ہے ایک لڑکا, اس نے پہلے سے روزہ لگا ہوا تھا, اسی کو ہم نے کہا تو امیر بن جا, چلا جائے. یہ 15 لڑکے گئے ماشاء اللہ سے روزہ لگا کے آئے.
تو ان میں سے یہ اور ایک اور 3 چلے کے لیے تھوڑے دنوں بعد مجھے رائمنڈ میں ملے کہ ہم 3 چلے کے لیے آ گئے. اب استعداد تو ہے، جب 3 دن میں 2 جماعتیں نکل سکتی ہیں روزے کی، تو آپ ہر ہفتے 1 جماعت نکال سکتے ہیں اگر آپ نیت کریں. نہیں نکال سکتے. یہ کشمیری مسجد والے، غلام جنانی مسجد والے اور مختلف محلوں والے جتنے بھی آپ بیٹھے ہوئے، اگر آپ ہمت کر لیں کہ ہم نے ہر ہفتے اس سے روزے کی جماعتیں نکلتی رہیں اور ہر مہینے ہم نے 3 چلے کی جماعت نکالنی تو وہ بھی نکل جائے. ہمارا ایک ساتھی بتا رہا ہے کہ ہماری مسجد میں 6 مہینے سے کام چل رہا ہے روزانہ کا، تو ہر مہینے کے لیے 3 چلے کی جماعت بن کے قائم جاتے. آپ کے ہاں تو لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں تبلیغ، اور ہر سال ہم نے 1 سال کی جماعت دی. ٹھیک ہے بھائی، کرو گے؟ پکی بات ہے. ہاں، کرنے میں بھائی چند باتوں کی رعایت بہت ضروری ہے. کیا ہے وہ؟ روز میں مذاکرہ کرتا ہوں. ایک تو بھائی کیا کرنا ہے، تانا مت دیا کرو کسی کو یوں نہ کہا کرو بھائی تو نے یہ کیوں کیا اور تو کام کیوں نہیں کرتی. تانا نہیں دینا چاہیے. دائی تانا نہیں دیا کرتا، ابھارا کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے. دوسری بات کیا ہے، کسی کی غیبت مت کرو، خاص طور پر اپنے تبلیغ والے ساتھیوں کی غیبت نہ کرو. کسی مسلمان کی بھی غیبت کرنا حرام ہے، اپنے ساتھیوں کی غیبت تو اور بھی زیادہ بری بات ہے. اور تیسری، عیب مت تلاش. پرائیاں دیکھنے والا جو ہوتا ہے، اللہ اپنی غیرت کی قسم کھاتے ہیں کہ میں تجھے بھی ایسا برا بنا دوں گا. دکھ لیجیے یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں، سمجھ جا اب تو بھی ایسا کرنے والا ہے. ہاں، اب تو بھی ایسا کرنے والا ہے. جب کہہ دیا نا کہ یہ یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں، اب اللہ قسم کھاتا ہے کہ تجھے بھی مرنے سے پہلے ایسا کرواؤں گا. اللہ قسم کھاتا ہے. بھائی اپنی عیب ہمارے لیے کافی ہے، اپنے عیب دیکھتے ہیں. کسی کی اصلاح کی نیت نہ کرو کہ ہم نے اس کی اصلاح کرنی، اپنی اصلاح کی نیت، بس مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. تو بھائی مشورے سے چلو، من مانی نہ کرو، اپنی طبیعت پر نہ چلو، اپنی رائے پر نہ چلو. سارے ساتھی جڑ کر محبت سے، پیار سے، اتفاق کے رائے سے چلو، اپنی طبیعت پہ نہ چلو. تانا دینے سے دل پھٹتے ہیں، ٹوٹتے ہیں. امتیں ٹوٹ گئی، قبیلے ٹوٹ گئے صرف تانا دینے. اس سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے. ہم بھائی کسی مسلمان کے کسی بھی چیز پر اسے اعتراض اور تانے کی شکل پیدا نہیں کریں. لا تنابزوا بالالقاب، لا تجسسوا، عیب مت تلاش کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایسا جیسے مردار کا گوشت کھانا. اپنی طبیعت پر مت چلو، ایک دوسرے سے جڑ کر محبت سے پیار. یہ چیزیں انشاءاللہ ہمارے دلوں کو جوڑتی چلی جائیں. یہ نہیں ہوگی تو دل جوڑتے چلے جائیں، یہ پیدا ہو جائیں گی تو دل پھٹتے چلے جائیں. سارے ایسا کرنے والے ہیں، آپ کو مجھے نہیں کرنا، مجھے نہیں سننا، کسی اور کو سناؤ. کسی کے عیب نہ کسی کو بتاؤ، نہ اپنے امیر کو بتاؤ، نہ اپنے کسی مشرق والے بزرگوں کو بتاؤ. آج کل اتنی استعداد کسی میں نہیں کہ کسی کے عیب سن کر بھی اس سے محبت کر سکے. ہاں، اور بھائی میں ڈر کے کہتا ہوں، جو آدمی اپنے ساتھیوں کے عیب اپنے بڑوں کو بتانے شروع کر دیتا ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے. اسے دھکا ایسا لگتا ہے کہ وہ پھر سنبھلتے ہی. مولانا سعید خان صاحب نے مجھے فرمایا،
किसी की कमी कोताही किसी को मत बताओ। कहीं तुम यूं समझो कि काम का नुकसान हो रहा है, मैं जाके बताऊं। काम का नुकसान, अल्लाह हफीज है इस काम का। किसी की कमी कोताही न किसी को बताओ, न उसकी तशहीर करो, अंदर ही पी जाओ उसे। अल्लाह से मांगो, या अल्लाह मेरे भाई की इस कमी को दूर कर दो। इसलिए कि हदीस में आता है, हुजूर पाक फरमा रहे हैं कि मुझे किसी का ऐब ना बताओ। हो सकता है मेरे दिल में उसकी तरफ से कुछ आ जाए, तो बताओ जब हुजूर ही फरमा रहे हैं तो आए हमने कौन ऐसा बुजुर्ग है जो इस चीज से ज्यादा रखता, तो किसी की आखिरत का नुकसान न हो, इससे मोहब्बत करें, पी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई इससे बड़ा नफा होगा इंशाअल्लाह। दर्द अंदर में पैदा होगा। और भाई मोहब्बत को बढ़ाने के लिए 4 चीजों की पाबंदी करो। हाँ, सलाम करो, सलाम पखैर मैं कहो तोल पखैर जो कहते हैं, इसका तो कहीं जनाजा निकाल के इसको दफन करे। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जब बादशाह बना ना, तो उससे पहले बादशाह राग और रंग सुनते थे। हाय हाय, जब कोई उम्र डूबती है तो वो मौसीकी में खो जाती है। ये गलियों बाजारों में मौसीकी की दुकानें देखकर दिल लरसता है कि पता नहीं कब अल्लाह का अजाब आया। ये किसी उम्मत की तबाही की आखिरी निशानी होती है कि अब ये उम्मत बाकी नहीं रहेगी, तो तोड़ दिया जाएगा। हाय हाय, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग कहते हैं यूरोप अमेरिका तरक्की पर है, मैं कहता हूँ वो तबाही के दहाने में पहुंच चुका है। आज तबाह हो जाए, कल तबाह हो जाए। कि ये चीजें ऐसी हैं जिसको अल्लाह ताला कुफ्र में भी बर्दाश्त नहीं करता। बाज़े गुनाह ऐसे हैं जो ना काफिर से अल्लाह बर्दाश्त करता है, ना तो मुसलमान से कैसे बर्दाश्त करेगा। काफिर से भी बर्दाश्त नहीं करता तो मुसलमान से कैसे बर्दाश्त करेगा। ये हलाकत और तबाही के साइन बोर्ड खड़े हो रहे हैं। मुसलमान उम्मत अब तबाही की तरफ से चली जा रही, सीधी चली जा रही। ये पाउस और रुबाब में डूब गए। ये उम्मत इसलिए नहीं आई थी। कदम उखाड़ दिए अल्लाह ताला ने, बड़े बड़े हुकूमतों को तोड़ दिया। मुसलमानों का एक वफद उताबा बिन मुस्लिम बाहली रहमतुल्लाह अलैह ने चीन भेजा, तो उन्होंने इस्तक़बालिया में, खुदा हमें हिदायत दे देगा, उन्होंने इस्तक़बालिया में अपने दस्तूर के मुताबिक यारकासा आई और वो साजिंदों ने साज छेड़ा, मुसलमान खड़े हुए। तो बादशाह ने तर्जुमान से पूछा क्या बात, इन्हें हमारा इकराम पसंद नहीं आया। तो उनको कायद ने कहा नहीं, हमारा ये इकराम नहीं है, हमारे नजदीक ये हराम है। उनका तुम्हें ये आवाज भली नहीं लगती। उनका नहीं, हमारे कान कुरान सुनने के आदी हैं, ये सुनने के आदी नहीं है। और हमारे कान तलवार की झंकार सुनने के आदी हैं, ये सुनने के आदी हैं। जो कौमें इन चीजों की आदी होती हैं उन्हें अल्लाह तोड़ दिया करता है, इन्हें हलाक और बर्बाद कर दिया जाता है। अब इनके जिंदा रहने के दिन पूरे हो चुके हैं। औरंगजेब आलमगीर जब बादशाह बना तो उसने सारे मिरासी डूम जो थे, साजिंदे गवैये सब निकाल दिए। कान सैन की औलाद और फलां की औलाद और फलां सारे आइए उम्मत के खिदमत पास, मुल्क के लिए क्या है, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, कौम की खिदमत हो रही, बेशक खिदमत हो रही। इनको कल की बजाय आज तबाह करो, खिदमत हो रही कि कल का अजाब आ जाए, ये खिदमत हो रही। सबको निकाल दिया। अब उन्होंने कहा कि भाई ऐसे बादशाह को
آمادہ کریں کہ بھئی ہم بھی تمہارے روزی کھانے والے، ہم پر ترس۔ تو بادشاہ جو تھا لال اپنا قلعے سے، لال قلعے سے جامع مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتے تھے باجماعت باقاعدہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک جنازہ تیار کیا۔ دیکھو تمہاری خیر پر کتنی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے ایک جنازہ تیار کیا، اس جنازے پر انہوں نے وہ ساز اور وہ سارے جو ان کے طبلے فرنگیاں وہ رکھے اور اس کو یوں کفن پہنایا اور روتے ہوئے آگے سامنے پیٹتے ہوئے روتے ہوئے گزرے سارے پیچھے، ان کے مرد بھی ان کی عورتیں بھی۔ تو اورنگزیب نے کہا بھائی یہ کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا سرکار یہ ہمارے بیچارے تمبورے فرنگیوں کا جنازہ ہے، اب آپ نے تو انہیں دھکا دے دیا، اب ہم انہیں دفن کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ ترس فرما لیں اور رحم کھا لیں تو ان کے بچنے کی کچھ نہ کچھ امید اب بھی ہے۔ تو اورنگزیب نے کہا انہیں وہاں دفن کرنا جہاں سے پھر یہ دوبارہ نکل نہ سکے۔ تو بھائی اسے پخیر کو بھی کہیں دفن کرے ہو جا کے، ٹول پخیر کو جو ہے نا ان کا جنازہ نکالو، سلام کو رواج، محبت کرنا سیکھا۔ ہاں سلام پہ ایک اور بات بھی یاد آتی ہے، تمہارا کوئی ساتھی، تمہارا آپ کا کوئی کام کرنے والا بھائی کسی غلطی کا شکار ہو گیا، قدم اکھڑ گیا، کوئی کمی بیشی ہو گئی، اب وہ کیا قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ آج بھی ایک آدمی ہے تو قالو سلامہ، ہاں بائیکاٹ کر دو، اس سے اب بائیکاٹ کر دو، قالو سلامہ، وہ اس نے غلط کام کیا لہذا بائیکاٹ۔ بھائی اسلام میں بائیکاٹ نہیں، اسلام میں محبت ہے۔ اگر کسی میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس سے اور محبت کرو، کیا کہیں تبلیغ نہ بدنام ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے آپ تو تبلیغ کو مشہور کر رہے ہیں اور وہ بدنام کر رہے ہیں، تو آپ اس سے زیادہ تبلیغ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ متکبر بن کے چل رہے ہیں۔ بہاولپور میں گیا، ایک لڑکا تھا، اس نے چلا لگایا، گاڑی رکھ لی، پھر کسی غلط سوسائٹی میں تھوڑا شراب پینی شروع کر دی، جوا کے میں ڈاکے ڈالنے شروع کر دی میڈیکل کالج پر۔ ایک دن اتنی شراب پی تو وہ چڑھ گئی اور برا حال، اور کمرے سے باہر نکلا اور جو گیلری ہوتی ہاسٹل کی اس میں بڑا شور مچا اور اس کو اٹھا کے لے گئے۔ اس کے بعد سب تبلیغی لڑکوں نے اس سے بائیکاٹ کر دیا، انہوں نے کہا تبلیغ بدنام ہوتی، اس سے بات نہیں کرتی۔ میں بیمار ہوا تھا بہاولپور میں علاج کے لیے، مجھے پتہ چلا تو ان کا جو امیر تھا اس کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا تم اس سے بلاؤ، میں ملتا ہوں۔ ہمیں تو ملنا چھوڑا، میں نے کہا میں مل رہا ہوں، بلاؤ اس۔ ایک لڑکے کو بھیجا، وہ مجھے جانتا تھا، اس کی تشکیل ہوئی کچھ تعارف کا، اس طرح مجھے پتا تھا پرائیویٹ میں بھی تعارف آ گیا ملنے کے لیے۔ میں نے اس سے 10 منٹ بات کی، وہ 3 چلے کے لیے نقد تیار ہو گیا، اور وہیں سے اس نے اپنا بوریا بستر اٹھایا، پائن ڈال مجھے ملا کہنے کا جب آپ نے مجھے بلایا تھا تو ہم بیٹھ کر ایک جگہ ڈاکہ ڈالنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، اب بائی کاٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے اور جوڑ بٹھانے کا یہ نفع ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے تو لے اپنی خیر بتاؤ، کسی کی وجہ سے تبلیغ میں بدنام ہو رہی ہو، ہاں اپنی خیر بناؤ، کالو سلامہ بائی گارڈ کر دو نہیں، سلام کرو تو سلامہ کا مطلب یہ کہ اس سے اچھا سلوک کرو، اس سے اور اچھا سلوک کرو تاکہ اس کا دل جڑتا چلا جائے، تو سلام کو پھیلایا جائے، خیر کو بھگاؤ، سلام کو لاؤ۔
تمہارے تو پھر بھی کوئی کرتا ہے، مضافات میں تو کوئی سلام جانتا ہی نہیں۔ سوات میں ہم گئے، دریا سوات کے کنارے، کسی جگہ کسی نے ہمیں سلام دور سے ٹول پکیر، میں نے کہا السلام علیکم والذی نفسی بیدہ لن تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولن تؤمنوا حتی تحابوا۔ جنت میں نہیں جا سکتے ایمان کے بغیر، ایمان نہیں لا سکتے محبت کے بغیر۔ کیا میں تمہیں عمل نہ بتاؤں جس سے تم محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ قالوا بلی یا رسول اللہ قال افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلا۔ تو حضرت ابن عمر کہتے آؤ بھائی ابو طفیل، آؤ طفیل ان کا ایک ساتھی تھا، آؤ طفیل بازار چلیں۔ یہ کیوں؟ کہ لوگوں کو سلام کریں، بازار جا رہے ہیں صرف سلام کرنے کے لیے، السلام علیکم السلام علیکم، سلام کرتے ہوئے گزر جاتے پھر واپس آ جاتے۔ اور کیا کریں بھائی؟ اکرام کیا جائے ایک دوسرے سے، ہر چیز میں اکرام۔ اور کیا کیا جائے؟ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا، کسی کو ایک نوالا کھلا دینا بھی ہدیہ ہے، کسی کو ایک ٹافی کھلا دینے سے بھی دل جڑ جاتا، کسی کا نام محبت سے لے دینا بھی اکرام ہدیہ ہے، یہ ہدیہ ہے۔ محبت کسی سے ہنس کے بات کر دینا بھی ہدیہ ہے۔ اکرام بڑی دولت ہے، یہ اکرام ہی نہیں آ جاتا ہے ہدیہ سے۔ اور بھائی کیا کریں؟ تعریف کریں، حوصلہ افزائی کریں، آگے بڑھیں۔ میں واقعوں کی جماعت گئی، شروع کی بات، گاؤں میں پہنچے تو امیر سے کہنے کے ہمیں کھیر کھلاؤ۔ کہا میں کہاں سے کھیر کھلاؤں؟ میں نے کہا تو امیر ہمارا کس لیے ہے، ہمیں کھیر کھلاؤ۔ میں کہا اللہ کے بندو، اور اچھا پہلے جماعتیں لاٹھی لے کر چلتی تھی، میں کہاں سے لاؤں؟ میں نے کہا یا تو کھیر کھلا یا ہم تیری ٹینٹ پھوڑیں گے۔ ٹینٹ جان تو سر، میواتی زبان میں ٹینٹ سر کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا تم میری کیسے ٹینٹ پھوڑو گے؟ میں تمہاری پھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا ذرا تم مسجد سے باہر تو آ۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ اب لاٹھی امیر نے بھی اٹھائی، مامورین نے بھی اٹھائی، اب باہر جماعت لاکھوں میں لاٹھی ہو رہی، کس بات پر؟ کہ کھیر کھلاؤ۔ اچھا اب یہ جماعت کھیر پر لاکھم لاٹھی ہو کر نظام الدین میں پہنچی، مولانا صاحب واہ 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 واہ، آؤ بھائی مجاہد فی سبیل اللہ آ گئے۔ تو بھائی تھوڑی سی بات سے ان کو حوصلہ ہو گیا، جڑ گئے وہ۔ حوصلہ افزائی بڑی ضروری ہے، اس سے محبت سے جوڑ پیدا ہوتا ہے، بہت اس کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ الٹی سیدھی لکیریں ڈال دیتے ہیں، واہ 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 کتنا اچھا لکھا ہے بیٹے نے، کیا لکھا تھا اس میں۔ تبلیغ میں بھی ہم بچے ہیں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور چار چیزیں کیا ہیں؟ یا اللہ عمل کی اللہ توفیق دے، سل من قطع، جو توڑے، اور کیا ہے؟ آتے من حرام، جو تیرا حق مار لے اس کو بھی دے، اور کیا ہے؟ اوف عمن ظلم، جو تیرے پہ ظلم کرے اس کو بھی معاف کر، اور کیا ہے؟ احسن من اساء الیک، جو تیرے سے برا کرے تو اسے اچھا۔ یہ وہ صفات ہیں جس میں آ جائیں گی، اللہ سے ساری دنیا میں ہدایت کا کام ہے۔ اور چار چیزیں کیا ہیں؟ تواضع، جتنی محنت بڑھتی جائے اتنا آدمی جھکتا ہے۔ اور کیا ہے؟ سادگی، زندگی میں سادگی ہو، اور کیا ہے؟ حسن اخلاق، اور کیا ہے؟
सखावत, माल का खर्च करना। अल्लाह ताला ने कसम खाई, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, जन्नतुल फिरदौस में बखील को दाखिल नहीं करूंगा, चाहे वो कितने ही चिल्ले काट चुका। जन्नतुल फिरदौस बखील आदमी को नहीं मिलेगी, चाहे वो कितना तहज्जुद गुजार हो, नमाजी हो, हाजी हो, फिरदौस नहीं मिलेगी, दूसरी मिल जाए। तो दावत की तकमील है इन चंद सिफात के साथ, इनको लेकर आप चलो, सारा आलम आपके साथ जुड़ जाएगा, सारे आलम के साथ आप जुड़ सकते करोगे ना भाई। अब ऐसा करो कि अपने अपने मोहल्ले वार बैठो, इस मस्जिद वाले एक तरफ हल्का बनाए और ये कश्मीरी मस्जिद वाले दूसरी तरफ हल्का बनाए और ये जिलानी मस्जिद वाले तीसरी तरफ हल्का बनाए, और ऐसे जो दूसरे मोहल्लों से जमात की शक्ल में आए वो अपने अलग अलग हल्के बना के बैठकर अपने नाम लिखकर और आगे कवायद लिखकर हमें दें और अपना इरादा कि भाई हम कितना वक्त देंगे, कम से कम हम असर से ईशा तक मांग रहे हैं, ठीक है ना।